السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہنا ست ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، گلا خراب ہے، لیکن آپ کے رسپانس نے مجھے مجبور کر دیا ہے نیو قسط جلدی اپلوڈ کرنے پر۔ میں 2 دن کی بجائے 1 دن بعد ہی قسط اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اپنے رسپانس یوں ہی برقرار رکھیے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملتے ہی رہے اور میں قسط جلدی اپلوڈ کر دیا کروں۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اگلی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 15۔ سید غزان شاہ نے اس کے پرکشش سراپے سے نظریں چراتے ہوئے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے اور کمرے میں جا کر واحد کو نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ صفا نے بھی سوئی ہوئی وانیہ کو آہستگی سے بستر پر لٹا دیا۔ مجھے شاید دیر ہو جائے، انتظار مت کرنا، آرام کرو، وہ زمین کو تکتے ہوئے کہتا ہوا مڑنے لگا، اور اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو مجھے کال کر لینا، وہ رک کر کہتا، پھر مڑنے لگا۔ تمہارے پاس موبائل ہے؟ سید غزان شاہ سوچتے ہوئے پھر اس کے قریب آیا۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے گہری سانس لی اور بیڈ پر بیٹھا۔ تو پھر تم کیسے رابطہ کرو گی مجھ سے؟ اسے کچھ قدم کی دوری پر کھڑے غزان شاہ نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ صفا کا دل چاہا کہہ دے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اگر تمہارے دل میں میرے لیے کچھ ہوگا تو تمہیں خود ہی میرے جذبات پتہ چل جائیں گے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں بھی وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے پرہیز کر رہے تھے۔ غزان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور سوچنے لگا، وہ اسی کی تو ہے جسے جلد یا بدیر اس کی جانب لوٹ کر آنا ہی ہے۔ مجھے تم سے جواب نہیں مل پایا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ناک میں پہنی چمکتی لونگ سید غزان شاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے میں محو کر رہی تھی۔ صفا نے گھنی پلکوں کی بار اٹھا کر اسے دیکھا، جس کا ڈمپل لب بھینچنے سے چہرے پر عیاں ہوئے تھے۔ وہ وجاہت سے مکمل مرد تھا۔ سامنے بند کھڑکی پر نگاہ ڈالی جس سے وہ ہونے والی رات کا منظر دیکھ پائی تھی۔ وہ اس گھر میں اکیلی ہو جائے گی اگر وہ چلا گیا، وہ کیا کہے؟ اس کے جواب کے انتظار میں وہ اس کو تک رہا تھا، مگر اس کی دھڑکنیں اس کو دیکھتے ہوئے بے ربط چل رہی تھیں۔ جانا ضروری ہے؟ اس نے پریشانی سے سید غزان شاہ کو دیکھ کر پوچھا۔ سید غزان شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کے لب دیکھے جسے وہ دانتوں تلے کچل رہی تھی۔ کیا وہ اس کا ساتھ چاہتی تھی؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارے؟ خوش فہمیاں دل میں جنم لینے لگی تھیں۔ مجھے اندھیرے اور تنہا ہونے سے ڈر لگتا ہے، اور یہ جگہ بھی میرے لیے نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ حویلی میں اتنے لوگوں کے درمیان بھی وہ تنہا ہی تھی، اس نے یہ کہہ دیا، اوکے۔ وہ چلتا ہوا وارڈروب کی جانب آیا اور اپنے کپڑے نکال کر چینج کر آیا۔ میں نیچے لاؤنج میں جا رہا ہوں، تم یہاں بچوں کے ساتھ ایزی ہو جاؤ۔ دروازہ کھول کر نیچے چلا گیا۔ صفا نے اس کے جانے کے بعد ہوا میں گہری سانس تحلیل کی اور شال اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ نیچے تھا۔ کبرڈ میں رکھے بہت سے کپڑوں کے درمیان اس نے ہلکے ہرے رنگ کا سوٹ نکالا اور واش روم میں داخل ہو گئی۔ وہ بنا جسم خشک کیے گیلے بدن پر ہی کپڑے پہن چکی تھی، کیونکہ اندر ٹاول نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گیلے ہوئے اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ واش روم کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ باہر آئی تو سید غزان شاہ، جو اپنا موبائل اندر بھول گیا تھا، یکدم واش روم کا دروازہ کھلنے پر چونک گیا۔ صفا نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں نیچی کر کے اپنے گیلے وجود کو اچانک ہی اسے شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی اس نے سختی سے پوچھا۔ تمہیں نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرارتی لہجے پر گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ بدتمیز انسان! زیر لب بڑبڑاتی آگے بڑھی ہی تھی کہ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ بیوی کو ہی دیکھا ہے تو کیا ہوا؟ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے پر مائل تھا، تبھی شرارت امیز انداز میں لاپرواہی سے گویا ہوا۔ اچھا میری بات سنو۔ اسے دیوار سے لگا کر اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد جمائے
اپنی نظروں کے حصار میں لیے اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ ہمیشہ سے ہی سب کی سنتی آئی ہوں، وہ نظریں جھکائے خفگی سے بولی۔ سردی سے اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے ہی شاور لے آئی تھی۔ اچھی، اچانک ہی اسے زور سے چھینک آئی۔ تمہیں تو سردی لگ گئی ہے، فکر مندی سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں تو لوہے کی بنی ہوں، مجھے کیسے سردی لگے گی؟ وہ منہ پھلا کر سو سو کرتی سرخ ناک سے بولی۔ چھونے کی اجازت دو گی تو ہی پتہ چلے گا تم لوہے کی بنی ہو یا ریشم کی۔ اس کے مہارت سے جھوٹ بولنے پر اس نے غصے سے اسے گھورا، جس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سراسر جھوٹ، ہمیشہ چھونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، باز کہاں آتے ہیں؟ اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرتی وہ غصے سے بولی۔ میں نے کب جھوٹ بولا؟ اور وہ بھی چھونے والا، بتانا پسند کریں گی؟ اس کے صاف مکرنے پر صفا نے اسے گھوری سے نوازا۔ اسے یاد تھا کیسے نکاح والی رات اسے شدت پسند انداز میں چھوا تھا کہ اس کے لبوں سے خون نکل آیا تھا، اور یاد آتے ہی اس کے چہرے پر سرخیاں گھلی تھیں۔ ہٹ رہے ہیں میرے سامنے سے یا نہیں؟ نہیں، لہجہ ضدی تھا۔ میں چیخوں گی، اس نے دھمکی دی۔ میری طرف سے اجازت ہے، بچے اٹھیں گے تو ان کی ہی نیند خراب ہوگی، ایک ماں ہو کر اپنے بچوں کی نیند خراب کرو گی؟ وہ جیسے اس کا ظرف آزما رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ خود پر ضبط کر کے تحمل سے پوچھا۔ ہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جیسے ہمتاً گوش ہوئی۔ تمہیں چھو کر اپنی محبت کا احساس دلانا ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ بےہودہ انسان، ہٹو میرے آگے سے۔ دوبارہ اس کے بازو پر زور آزمائی کرنے لگی۔ ہٹا لو، اگر ہٹا سکو تو۔ وہ جیسے مزے لے رہا تھا۔ آگ بگولا ہو کر اس نے اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرنا شروع کر دی۔ بس تم یہی کر سکتی ہو، اور کچھ نہیں آتا تمہیں۔ ہنستے ہوئے اس کے دونوں بازو کلائیوں سے پکڑ کر پشت پر کر کے اسے خود سے قریب کیا۔ کبھی محبت بھی کر لیا کرو، یقین کرو بہت مزہ آئے گا۔ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھیں گاڑے وہ دلکشی سے بولا۔ کبھی دل نہیں کرتا میری شدتوں کو محسوس کرنے کا؟ اس کی دھیمی محصور کن آواز میں وہ جیسے کھو سی گئی تھی۔ مقابل سید غزان شاہ نے یہ سوچ کر اس کا بازو پکڑا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ حواس ایک بار پھر منجمد ہوئے اور ٹکرانے والے کو ساکت نظروں اور بکھری دل کی دھڑکنوں سے دیکھنے لگی۔ اپنے آنچل کے بغیر وہ اس کے بہت قریب کھڑی تھی۔ سید غزان شاہ کی سانسیں گویا اس پل تھم سی گئی تھیں، اور وہ اس کان سی لڑکی کو دیکھنے لگا جسے دیکھ کر گماں ہوتا تھا اگر اس کو ہاتھ بھی لگایا تو ٹوٹ جائے گی۔ صفا سرعت سے بیڈ سے چادر لینے کے لیے مڑی تو اس کے بازو اس کے گرفت میں تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر سے غزان شاہ سے ٹکرا گئی۔ اس نے پہلے غزان شاہ کو دیکھا اور پھر اپنے بازو کو، جو اس کی آہنی ہاتھوں کی قید میں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ بھول گیا تھا کہ اس کے بازو پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ صفا کی دور ہٹنے کی کوشش اب تک جاری تھی۔ دل یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے چرا کر رکھوں، تجھے دیکھوں، تجھے چاہوں، تجھ سے ہی عشق کروں، تیرے ہر رنگ محبت کے سب سے چھپا کر رکھوں، کر لوں قید تیرے عشق کو اپنی دھڑکنوں میں زندگی بھر، تجھے میں اپنی عشق کی انتہا بنا کر رکھوں۔ دل یہ کہتا ہے تیرے بعد کوئی تجھ سا نہ ہو زندگی میں تجھے آخری سانسوں تک اپنا بنا کر رکھوں۔ وہ بوجھل آواز میں اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ اسے احساس تب ہوا جب سحر ٹوٹا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ شاید ضبط کھو کر اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتی، لیکن واحد کے زور سے کھنکارنے پر جیسے اس کے سحر سے آزاد ہو گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ سرعت سے واحد کی جانب آئے۔ وہ گھر کی چھوٹی سی چھت پر تنہا کھڑی تھی کہ کوئی زینے چڑھ کر اوپر آیا۔ قدموں کی چاپ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سید مزمل شاہ کھڑا تھا۔ آپ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ رات کے 12 بجے وہ چھت پر کیوں آیا تھا؟ میں بھی یہی پوچھنے لگا تھا۔ وہ کھسیانہ سا ہوا۔ من نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے چھت کی منڈیر پر دونوں ہاتھ رکھے آسمان تکنے لگی۔ لاہور واقعی بہت خوبصورت شہر ہے۔ وہ اس سے تھوڑا سا دور منڈیر پر کوہنیاں جما کر بولا۔ آپ نے دیکھا ہی کتنے ہیں جو یہاں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔
اس نے آسمان دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ میں تعلیم کے لیے اسی شہر میں موجود کالج آیا کرتا تھا اور تب کالج کے ہی دوستوں کے ساتھ اس ہوٹل میں آیا تھا اپنی برتھ ڈے سیلیبریشنز کے لیے، جہاں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بن گئیں۔ اس نے جیسے من کے علم میں اضافہ کیا۔ محبت وقت تو مانگتی ہے مگر زیادہ تاخیر نہیں۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور لائٹر جلایا۔ اچھا جی، من نے مختصراً جواب دیا۔ اندھیرے میں لائٹر کا شعلہ نظر آیا تو من نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اسے قدرے حیرانی ہوئی۔ سید مزمل شاہ کا ہاتھ جو سگریٹ جلانے لبوں تک جا رہا تھا راستے میں ہی رک گیا۔ وہ سٹ پٹایا اور ہونٹوں میں دبا لی سگریٹ۔ آج یہ دل چاہ رہا ہے یا میرے سامنے آج ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ سب لہجے میں صاف سنجیدگی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ میں آج بہت اداس ہوں، اسی لیے۔ وہ کچھ دیر کے وقفے کے بعد بولا۔ اداسی میں سگریٹ نوشی کی جاتی ہے؟ وہ طنز کر رہی تھی یا سادگی سے سوال وہ سمجھ نہ پایا۔ پتہ نہیں، وہ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اداسی کی وجہ نہیں پوچھو گی؟ اس نے ملگجی سی روشنی میں اس کا چہرہ بغور دیکھنے کی کوشش کی۔ نہ میں کسی سے کوئی حق لیتی ہوں اور نہ کسی کو دیتی ہوں، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہ، تو میری جانب ان کو اس کا حق چاہیے؟ اس زمانی انداز سے اس کی تھوڑی کو پوروں سے اوپر اٹھاتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کی نگاہوں میں سرور تھا جو من حیرت سے بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، من نے اسے گھورا۔ یعنی دشواری پیش نہیں آئے گی حق دینے میں؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر ہنسا۔ جی، کچھ کہا آپ نے؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی مگر انجان بنتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ میں اس لیے اداس ہوں کہ کوئی بہت اپنا، بہت پاس ہو کر بھی بلا وجہ کی دوریاں بنائے بیٹھا ہے۔ اس کے کہنے پر من نے اسے دیکھا۔ چہرے نے رنگ بدلا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ آپ کو تو کوئی بھی مل سکتی ہے، میرا کیا ہے؟ آپ سے اتنی بڑی ہوں، کبھی بھی جان چھڑوا لیں گے مجھ سے، پھر کیوں نہ وقت رہتے ہی اس رشتے کے انجام کے بارے میں سوچ لوں۔ دل دکھ سے بھرا تھا مگر انداز میں مضبوطی تھی۔ ارے دکھی تو میں ہوں، آپ کیوں درد بھری آہیں بھر رہی ہیں؟ آپ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑا کر پوچھا۔ آپ اداس ہیں؟ وہ باز نہ آیا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نہیں پوچھ رہا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ کے فرشتے پوچھ رہے ہیں، وہ طنزیہ بولی۔ میرا دل پوچھ رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ آپ خود سے پوچھیں۔ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ یہ بھی میں ہی پوچھوں؟ اس نے بھویں سکیڑے حیرانگی سے استفسار کیا۔ تو کیا اب بھی میں بتاؤں؟ کیا عجیب بحث تھی جو دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ وہ کل کا واقعہ سوچنے کے لیے یہاں کھڑی تھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپنے لگا تھا۔ سید مزمل شاہ نے اپنی ہلکی بیئرڈ کو پوروں سے سہلایا اور سرتا پا اس کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے ریشمی گیسوؤں کی چوٹی اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ بال تو کافی لمبے ہیں، لیکن تم اتنی چھوٹی کیوں؟ اب اسے بات کرنے پر اکسا رہا تھا۔ تو کیا تختہ دار پر لٹک جاؤں؟ چاند کی ملگجی سی روشنی میں وہ سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جانے من، تختہ دار پر کیوں؟ میری بازو حاضر ہیں، اس پر لٹکیے جتنا دل چاہے۔ اس نے اپنی بائسپس والی بازو اس کے آگے کی مگر من نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ آج ہم ساتھ کھڑے ہیں، کل کو ساتھ بھی نہیں ہوں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی پسند اور شوق بدل جاتے ہیں، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی ہو جائیں گے، اس لیے میری فکر مت کریں۔ اس نے اپنی کوہنیاں دیوار پر ٹکائیں اور اس پر تھوڑی رکھ دی اور چاند کو دیکھنے لگی جو بادلوں سے آنکھ میں چولی کھیل رہا تھا۔ میرے من میں جو میری جانیں من بس چکی ہیں، اب اسے وہاں سے کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا۔ کبھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم ہی میرا شوق، میری محبت، میرا پہلا جنون اور میرا آخری عشق ہو۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔
وہ جذبات سے لبریز انداز میں بولا۔ ظاہر ہے یہی ہونا ہے، اور کیا ہوگا اس کے سوا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ماحول میں خاموشی کا راج تھا۔ ہلکی سرد ہوا میں اس کی زلفیں اڑ رہی تھیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حویلی کے لوگوں نے بھی آپ کے لیے کسی اور کو سوچا ہوگا، مگر وقت نے سب کے ارادے بدل دیے۔ وہ اپنی مخصوص سنجیدہ لہجے میں بولی۔ من نے مستقبل کا سوچتے ہوئے تکلیف سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ اپنے خیالوں سے جتنا سید مزمل شاہ کو دور رکھنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اس پر سوار ہو رہا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے نا؟ وہ سید مزمل شاہ کو خاموش پا کر چاند کو تکتے ہوئے مدھم آواز میں بولی۔ سید مزمل شاہ نے اس کے پھیکے ہوتے چہرے کو دیکھا۔ کسی بھی ناگہانی آفت کے آ جانے سے زندگی رک تو نہیں جاتی، وہ تو چلتی رہتی ہے۔ آپ کی زندگی کی کہانی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ زندگی کی کتاب کا وہ صفحہ پلٹ گیا ہے، اسے دوبارہ دہرانا کیوں چاہتی ہیں؟ جو فرق پلٹ گیا اسے پھر پلٹ کر دیکھنا کہاں کی بے وقوفی ہے۔ ایسے میں ہم اپنے سے قریب ہونے والوں کو بھی خود سے دور کر دیتے ہیں، خود کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ سپاٹ انداز میں وہ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کر گیا۔ من آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے بت کدے کی مانند اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ زندگی بھلا کہاں کسی کو بخشتی ہے؟ زندگی تو لمحہ بلمحہ ایک نیا امتحان لیتی ہے۔ آپ کی باتیں مجھے متاثر نہیں کر سکتی، وہ دھیمی آواز میں خفگی سے بولی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ نگاہیں اس کے چہرے پر جما کر بولا۔ مگر میں یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ آپ کیوں سمجھا رہے ہیں یہ سب مجھے؟ اس نے نظروں کر اس کی جانب موڑ کر الجھ کر پوچھا۔ اس کی بات پر وہ بیچارگی سے نفی میں سر ہلاتا ہوا ہلکا سا ہنسا۔ اپنے دماغی فطور سے نکل جائیں تو دوسروں کے دلوں میں بھی جان کر معلوم کر لیجئے گا کہ یہ بندہ کیوں آپ کو سمجھا رہا ہے، اور یقین جانو جان من، چاہے تم مانو یا نہ مانو، اگر یہ اس دنیا کو پتہ چل جائے نا کہ ان 4 سالوں میں کتنا چاہا ہے تمہیں، تو آدھی دنیا حسد سے مر جائے اور آدھی رشک سے۔ اور جس دن تم میرے دل کا حال جان گئی، اس دن تم اپنا مقام جان کر خود پر ناز کرو گی۔ ان 4 سالوں کی دوری کی بات کرتی ہو تو جان لو، میں چاہے 4 لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھوں یا 400 کی بھیڑ میں گم رہوں، میرے خیالات کی سوئیاں تمہاری سوچ کے ہندسوں پر اٹکی رہتی ہیں۔ یہ دل ہر جگہ نہیں پگھلتا جانے من، صرف خاص لوگوں پر ہی کرم نوازی ہے اس کی۔ وہ اپنے دل کی سمت اشارہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا گیا۔ وہ چونکے اس کو پلٹ کر دیکھتی رہی۔ سید مزمل شاہ نے بات مکمل کی اور اسے چاند کے نیچے تنہا چھوڑ گیا۔ قدموں کی آواز اس سے دور ہوتی چلی گئی اور وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ یہ تنہائی اندر سے کہیں مار رہی تھی اسے۔ گہری سانس ہوا میں خارج کرتی ایک بار پھر چاند تکنے لگی۔ اس رات بھی جب مزمل شاہ من کو گھر واپس لایا تھا، وہ سارے راستے بے ہوش رہی تھی۔ گھر آیا تو دروازہ امید نے کھولا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ سید مزمل شاہ نے دبے قدموں اندر آ کر اسے بستر پر لٹا دیا اور خود باہر صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گیا۔ امید من کے ساتھ اندر ہی رہی، جہاں پہلے سے ہی اس کی والدہ اور دعا سو رہی تھی۔ مہمان انگیجمنٹ کر کے جا چکے تھے۔ امید نے اپنی والدہ کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ من جس اکیڈمی میں ٹیچنگ کرتی ہے اس کے ساتھ ایک ٹرپ پر گئی ہے، اسے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کی والدہ مطمئن ہو گئی اور سو چکی تھی۔ من کا راز ان تینوں کے درمیان ہی رہا۔ صبح اس کی دیر سے آنکھ کھلی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں تو رات کا منظر کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرانے لگا۔ آنکھیں پھر ایک بار لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے ایک بار پھر سے سسک پڑی۔ کافی دیر بعد جب اس نے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے کے بعد اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام لیا۔ نظریں بلا اختیار ہی پاس پڑے ہوئے موبائل پہ گئیں۔ اس نے موبائل رات کو آف کر دیا تھا۔
اب اس کی دھمکی یاد آئی تو کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل آن کیا ہی تھا کہ اسکرین پر انجان نمبر سے ایک میسیج شو ہو رہا تھا۔ اس نے میسیج اوپن کیا۔ پرنسس، بہت ضدی ہیں آپ۔ میرے سمجھانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ انتظار کیجیے گا، رات کو بات کروں گا، اور فون آن رہنا چاہیے، نہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ میسیج پڑھ کر اس نے خوف سے جرجری لی۔ آنسو گال پر بکھرنے لگے۔ تم جو بھی ہو، مر جاؤ، منحوس۔ اس نے موبائل بستر پر پٹکتے ہوئے واپس منہ کمفرٹر میں چھپا لیا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔